بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن و سنت کے مطابق ایمان اور آزمائش آپس میں لازم و ملزوم ہیں. بندہ مومن کو خوشی اور غمی ہر حال میں اجر ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اگر اسے خوشی ملے اور وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر غم سے دو چار ہو اور اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے باعث خیر ہے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اللہ سے ہمت و استقامت کی دعا کرنی چاہیے. آج پوری امت کسی نہ کسی صورت میں ابتلا کا شکار ہے. ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حیات طیبہ بڑا سہارا فراہم کرتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے نمایاں اور اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا. جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید آزمائشیں بھی ڈالی گئی. بعض اوقات ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس پر مشکلات کی الغار کیوں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو، وہ ان مشکلات و مصائب کے ہجوم میں بھی اللہ سے رشتہ استوار رکھ دے گا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں سے انبیاء کو سابقہ پیش آتا ہے، پھر جو لوگ ان سے قریب تر ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے. اسی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، ہر شخص کو اس کے دین کے ساتھ وابستگی کے مطابق ابتلا میں ڈالا جاتا ہے. اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اس حقیقت کو مکمل طور پر واشراف کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال راہ حق میں مارے کھائی، زخمی ہوئے، ستائے گئے اور استہزاء کا نشانہ بنتے رہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، گھر بار سے نکالا گیا، بیٹے کی قربانی کے امتحان سے آزمایا گیا، اور اس سے بھی قبل نوجوان بیوی سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور آنکھوں کے تارے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تن تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، جس کی بلا چوں چرا اطاعت کی گئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی سب آزمائشوں کا طویل دور قرآن کے صفحات کی زینت ہے. اللہ کے سابق نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں ہمہ جہت اور ہمہ پہلو تھی. جسمانی امراض و تکالیف سے لے کر اہل و عیال کی جدائی و فراق اور نامعلوم کیا کچھ برداشت کرنا پڑا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بے ساختہ بھیگ جاتی ہیں۔ وقت کے ظالم حکمرانوں نے ان کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا، مگر ان عظیم ہستیوں کی عظمیت قابل داد و تحسین ہے کہ اللہ کے در سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما رہبروں دیش کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نذر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سردارانہ قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پلاٹس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور براباس ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ براباس کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اول تا آخر آزمائشوں کی یلغار اور غم و اندوہ کی بھرمار نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو مشکل گھڑی میں اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نہ باپ نے اپنے عظیم بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ عظیم بیٹے نے باپ کی آغوش شفقت کا لطف اٹھایا۔ ماں نے مامتا کی مثالی محبت دی اور اس در یتیم کو بڑی توجہ اور پیار سے پالا پوسا۔ بیچ میں شیر خارگی اور ابتدائی بچپن کا دور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بنو سعد میں گزرا۔ واپس آتے تو ماں کی آنکھوں کا یہ نور جوانی میں بیوہ ہو جانے والی سیدہ آمنہ کے غمزدہ دل پر مرہم رکھ دیتا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مدینہ و مکہ کے درمیان مقام اغوا پر حالت سفر میں محبوب کبریا ماں کی مامتا کی نعمت عظمی سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ مالک ارض و سماء کی مشیت تھی۔ غم کی ان گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن نے ننھے در یتیم کو مامتا کا بدل عطا کیا، جو خود ان کے لیے ایک عظیم ترین تاریخی اعجاز اور اللہ کے ہاں بے مثال درجات کا درجہ بنا۔ سردار قریش بزرگ سردار قبیلہ عبد المطلب، جو اپنے پوتے کی سانس کے ساتھ سانس لیتے تھے، محبوب بیٹے کے بعد پیاری بہو کے اچانک وفات پا جانے پر اس دوہرے غم سے دوچار ہوئے تو لخت جگر محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اپنے سے قریب کر لیا۔ بوڑھا سردار مجلسوں کی صدارت بھی کرتا، قومی و قبائلی امور و معاملات میں فرائض منصبی پر بھی توجہ دیتا، مگر ہر چیز سے زیادہ اب اس کے نزدیک یہ گل نوبہار عزیز تر تھا۔ اس کی صبح بھی اسی کے دم قدم سے روشن تھی اور اس کی راتوں کا سکون بھی اسی روشن چراغ سے وابستہ تھا۔ 2 سال یوں بیتے کہ دادا نے اپنے بے مثل پوتے کو شفقت پدری بھی دی اور ماں کی مامتا کی کمی بھی محسوس نہ ہونے دی۔ 2 سال کا وقت جیسے پلک جھپکنے میں بیت گیا۔ اللہ نے اب دونوں پیاروں کے درمیان پھر سے جدائی کا فیصلہ کر لیا۔
8 سال کی عمر میں یہ شجرہ سایہ دار بھی سر سے اڑ گیا۔ غم کے پہاڑ تھے اور صدمات کے ریگزار، مگر جسے خالق نے سید الانبیاء اور قائد انسانیت بنانے کا روز اول ہی سے فیصلہ فرما لیا تھا، اس کا قلب نازک ان بھاری صدمات کو بھی سہ گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور محمد بن عبداللہ کے شفیق چچا اپنے خانوادے کے اس در نیاب کی دل جوئی میں لگ گئے۔ سبھی چچا غم خسار تھے، مگر زبیر اور ابو طالب نے تو تاریخ میں وہ مثال قائم کر دی جس کی نظیر نہ اس سے قبل انسانی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ اس کے بعد کی تاریخ میں دہرانا کسی کے بس میں ہے۔ یوں بچپن جوانی میں ڈل گیا، پاکیزہ جوانی، طیب و تقدس معاب، شب و روز ہر آلائش سے پاک، ہر خوبی سے مزین، خزف ریزوں کے درمیان چمکتا ہوا ہیرا، ہر شخص کی آنکھوں کا خیرہ کر دینے والا قیمتی موتی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانی میں اللہ نے قدر سکون و خوشی حالی بخشی، تجارت خوب چمکی، مکہ کی سب سے معزز زیرک اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ تجارتی کاروبار میں شرکت کا تجربہ ترفین کے لیے انتہائی خوشگوار ثابت ہوا۔ اس منفرد تجربے نے اس عظیم خاتون کو اتنا متاثر کیا کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مکہ کا یہ انمول ہیرا اس کے نصیب میں آ جائے۔ خود محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ کی بے پناہ خوبیوں کو قریب سے دیکھ لیا تھا۔ یوں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ مثالی جوڑا ترتیب دی۔ مکہ کی مالدار بیوہ زندگی کے 40 سال گزار چکی تھی، جبکہ آفتاب رشد و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم 25 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ یہ مثالی جوڑا تھا جس کی مثال تاریخ انسانی میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی، یہ اس کا عظیم عطیہ تھا۔ دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ المعروف طیب اور طاہر یکے بعد دیگرے بالکل ابتدائی عمر ہی میں اللہ نے واپس لے لیے۔ حضرت قاسم ہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہیں۔ اللہ نے انہیں جنت میں اپنے گلدستے کے زینت بنا لیا اور اپنے محبوب کو پھر درد و فراق کی مشکل گھاٹی سے گزارا۔ وہ حکیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے برگزیدہ بندے نے صبر و رضا کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا کہ یہی اس کے شایان شان تھا۔ قاسم اور عبداللہ تو جوانی کا پھل تھے، بڑھاپے میں اللہ نے ایک میٹھا میوہ عطا فرمایا، چاند سا بیٹا، جد امجد کے اسم گرامی پر ابراہیم نام رکھا۔ دودھ پیتا ابراہیم سید کونین کی آنکھوں کا تارا، دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اچانک بیماری نے آ لیا، جنت کا پھول اپنے بے بدل باپ کی آغوش میں ہے، فرشتہ اجل اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ بیچارہ تو حکم کا پابند ہے، ابراہیم آخری سانس لیتا ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا انسان اس لمحے غم کے پہاڑ کے سامنے کھڑا ہے۔ تقاضا فطرت ہے کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ دل زخمی ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، مگر ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جو رب کائنات کو ناپسند ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاروں بیٹیوں میں سے رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ بناتے محمد ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آخرت کی سدھار گئی۔ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ بعد تک زندہ رہی۔ ان کے متعلق بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ
کی ایک روایت ہے کہ مرض الموت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی. میں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ زاروں قطار رونے لگی. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرا رہی ہیں. میں نے بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے صورتحال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ امی جان بابا جان نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے کوچ کا وقت آ گیا ہے تو میں فرد غم سے رونے لگی. مگر اس کے بعد انہوں نے فرمایا لگتے جگر میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی. تو میں خوشی سے مسکرا دی. سیدہ خواتین جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں اور پھر اپنے عظیم والد کے پاس جنت الفردوس میں چلی گئی. یہ ہے حاصل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی اور عائلی احوال کی ایک جھلک. ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے. غم کے پہاڑ آ جائے تو اس عظیم شخصیت اور قائد انسانیت کی طرف دیکھے. دل کو قرار مل جائے گا. صبر کیجئے, اللہ نعمتوں سے نوازے گا. وہی غموں کا مداورہ کر سکتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جو غموں کے ہجوم سے نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. یہاں حدیث پاک سے ایک مسنون دعا نقل کی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور اللہ نے ان کو غموں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما دی. ہمارے لیے بھی یہ نسخہ شفا اور دوا مرض ہے بشرط کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سے ان الفاظ میں طلب کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو امامہ رضی اللہ عنہ تھا آپ نے مسجد میں بیٹھے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا بات ہے کہ تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت نہیں مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے. ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کے حضور میں عرض کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور بے کسی سے اور سستی اور کاہلی سے اور بزدلی و کنجوسی سے اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بارے کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیا تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا. یہ مجرب اور آزمودہ نسخے ہیں, تیرے بحثب ہیں, مگر جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائے اس سے حقیقی محبت اور اس پر پختہ ایمان اور جس ذات سبحانہ و تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں اس کی مکمل بندگی اور وفاداری کا اہتمام شرط قبولیت ہے. آئیے آج سچے دل سے عہد کرے کہ باری تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور ان کی قائم کردہ تمام حدوں کا ہر حال میں احترام کریں گے. اللہ رب العزت ہر مشکل کو آسان بنا دے گا اور ہر ابتلا کو اخروی کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.